حضرت رابعہ بصری ایک مشہور صوفیہ اور اولیاء اللہ کی عظیم ہستی تھی جن کا تعلق 8ویں صدی کے دور سے تھا۔ ان کا پورا نام رابعہ تھا اور آپ کی پیدائش بصرہ یعنی عراق میں ہوئی تھی۔ رابعہ بصری کا شمار ان چند خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے تصوف اور اسلامی روحانیت میں نمایاں مقام حاصل کیا۔ آپ کی زندگی ابتدا میں انتہائی مشکلات کا شکار تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد آپ یتیم ہو گئی اور غلامی کی زندگی گزارنی پڑی، لیکن آپ کی روحانی کیفیت اور اللہ تعالیٰ کی محبت نے آپ کو عظیم مقام عطا کیا۔ آپ کی زندگی کا مقصد دنیاوی لذت سے کنارہ کشی اور مکمل طور پر اللہ کی عبادت اور محبت میں مدعو ہونا تھا۔ رابعہ بصری نے لوگوں کو دنیا کی حقیقتوں سے آگاہ کیا اور انہیں بتایا کہ حقیقی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت ہے جو دنیا کی ہر چیز سے بڑھ کر ہے۔ آپ کے قول میں نہ جہنم کے خوف سے یا جنت کی خواہش سے اللہ کی عبادت نہیں کی، بلکہ اس کا کہنا تھا کہ میں نے اس کی عبادت اس لیے کی ہے کیونکہ وہ عبادت کے لائق ہے۔ آپ کی شخصیت اور محبت الہی کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ رابعہ بصری کا فلسفہ عشق الہی آج بھی لوگوں کے لیے ہدایت اور روحانی ترقی کا ذریعہ ہے۔ آپ کا شمار اسلامی تاریخ کے عظیم ترین خواتین میں ہوتا ہے جنہوں نے دنیا کو اللہ کی محبت اور روحانی خلوص کا درس دیا۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی کے متعلق بہت سارے واقعات اور اقوال ہیں جو ان کی روحانی بلندی اور تقویٰ کی گہرائی کو ظاہر کرتے ہیں۔ آپ کے حالات زندگی کو دیکھ کر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ کے ولی ہونا محض حالات کی خوبی یا بدحالی پر منحصر نہیں، بلکہ دل کی پاکیزگی اور خالص نیت کی بنا پر اللہ کی قربت حاصل کی جا سکتی ہے۔ ایک مشہور روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت رابعہ بصری رات کے وقت ایک چلتا ہوا چراغ لے کر بصرہ کی گلیوں میں نکلی تھی۔ جب لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا کر رہی ہیں تو آپ نے فرمایا، میں اس چراغ سے جنت کو جلانے اور پانی سے دوزخ کو بجھانے نکلی ہوں تاکہ لوگ صرف اللہ کی محبت میں عبادت کریں، نہ کہ جنت کی لالچ یا دوزخ کے خوف سے۔ اس واقعے سے آپ کی محبت الہی کی گہرائی اور دنیاوی لذتوں سے بے نیازی کا اندازہ ظاہر کیا جا سکتا ہے۔ رابعہ بصری کی عبادات اور دعاؤں میں آپ کی اللہ کے ساتھ محبت اور قربت صاف دکھائی دیتی ہے۔ آپ کہا کرتی تھی کہ اے اللہ، اگر میں تیری عبادت جنت کی لالچ میں کرتی ہوں تو مجھے جنت نصیب نہ ہو، اور اگر دوزخ کے خوف سے کرتی ہوں تو مجھے دوزخ میں ڈال دینا، لیکن اگر میں صرف تیری رضا کے لیے عبادت کرتی ہوں تو اپنا دیدار عطا فرما۔ آپ کی زندگی سادگی، رحد اور اللہ کی عبادت کے لیے وقف تھی۔ دنیا کی چمک دھمک اور مال و دولت آپ کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتے تھے۔ حضرت رابعہ بصری اکثر اوقات روزہ رکھتی تھی اور پوری رات عبادت میں گزارتی تھی۔ آپ کے دل میں اللہ کی محبت کا ایسا شعلہ بھڑک رہا تھا کہ آپ دنیاوی معاملات سے بالکل بے نیاز تھی۔ رابعہ بصری کا ایک اور معروف قول ہے کہ وہ دنیا میں کوئی چیز ایسی نہیں جس میں اللہ کی محبت کے مقابلے میں ترجیح دوں، حتیٰ کہ میں جنت بھی نہیں چاہتی۔ یہ قول آپ کی اللہ سے گہری محبت اور دنیاوی خواہشات سے لا تعلقی کو واضح کرتا ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی شخصیت نے تصوف کے میدان میں ایک نیا باب کھولا ہے اور آج بھی ان کا نام اسلامی تاریخ میں عقیدت و احترام کے ساتھ لیا جاتا ہے۔ آپ کی تعلیمات اور اقوال نے نہ صرف آپ کے دور کے لوگوں کو متاثر کیا، بلکہ آج بھی آپ کی سیرت اور خیالات سے لوگ روحانی رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کے 4 مشہور سوالات ہیں جو آپ نے اپنی زندگی میں روحانی سفر کے دوران اٹھائے۔ یہ سوال آپ کے اللہ کے ساتھ گہری محبت اور دنیاوی معاملات سے بے نیازی کا مظہر ہے۔ یہ سوالات کچھ اس طرح ہیں: کیا میں تیرے ساتھ ہوں یا تو میرے ساتھ ہے؟ یہ سوال حضرت رابعہ بصری نے اس محبت کی حقیقت کو جاننے کے لیے اٹھایا تھا جو آپ کے دل میں اللہ کے لیے موجود تھی۔ آپ یہ جاننا چاہتی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اور قربت میں وہ خود کو کہاں تک پاتی ہے۔ اور دوسرا سوال، کیا تو مجھ سے راضی ہے یا میں تجھ سے راضی ہوں؟ اس سوال کے ذریعے آپ نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے تعلق کو جانچنے کی کوشش کی ہے۔ حضرت رابعہ بصری یہ دیکھنا چاہتی تھی کہ آیا ان کی رضا اور خوشی اللہ کی رضا کے مطابق ہے یا نہیں۔ اور تیسرا سوال، کیا تیری یاد میرے دل میں ہمیشہ قائم ہے یا میری یاد تیرے دل میں ہے؟ حضرت رابعہ بصری اللہ کی محبت میں اس قدر مگن تھی کہ وہ ہر وقت اس بات کو یقینی بنانا چاہتی تھی کہ اللہ کی یاد ان کے دل سے کبھی دور نہیں ہو سکتی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں وہ خود کو کہاں پاتی ہے۔ اور چوتھا سوال، کیا تو مجھے یاد کرتا ہے جیسے میں تجھے یاد کرتی ہوں؟ اس سوال میں حضرت رابعہ بصری نے اپنی محبت الہی کو اللہ کی یاد کے مقابلے میں جانچنے کی کوشش کی، یا وہ یہ جاننا چاہتی تھی کہ جس طرح وہ اللہ کو یاد کرتی ہے کیا اللہ بھی انہیں اسی شدت سے یاد کرتا ہے؟ یہ سوالات حضرت رابعہ بصری کی گہری روحانی سوچ
اور اللہ کے ساتھ محبت بھرے تعلق کی عکاسی کرتے ہیں۔ آپ کے یہ سوالات آج بھی اہل تصوف اور اللہ کے عاشقین کے لیے غور و فکر کا باعث بنتے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری کی وفات 801 عیسوی میں بصرہ میں ہوئی۔ آپ کی قبر بصرہ کے علاقے میں واقع ہے اور آج بھی لوگ وہاں زیارت کے لیے آتے ہیں۔ آپ کی یادگار کے طور پر آپ کی تعلیمات اور اقوال آج بھی تصوف کے شائقین اور روحانی طلبگاروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ حضرت رابعہ بصری کے تعلیمات اور سیرت نے صوفیہ کرام اور دیگر روحانی شخصیات کو گہرا اثر دیا۔ آپ کے بعد آنے والے صوفیاء نے آپ کے فلسفے کو اپنایا اور اسے مزید ترقی دی۔ آپ کی شخصیت اور تعلیمات نے اسلامی تصوف کو ایک نئی جہت دی جس میں محبت الہی کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ حضرت رابعہ بصری کی زندگی کا ہر پہلو اللہ کی محبت اور رضا کے لیے وقف تھا۔ آپ کی تعلیمات اور مثال نے لوگوں کو یہ سبق دیا کہ اللہ کی محبت میں فنا ہو کر ہی انسان حقیقی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ ہم امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو ضرور اچھی لگی ہوگی۔ اگر ایسا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل سدرا کے ساتھ کو سبسکرائب کریں اور یہ ویڈیو اپنے کانٹیکٹ لسٹ میں سے کسی ایک انسان کو ضرور شیئر کریں۔ اپنے بچوں کا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ جزاک اللہ خیر۔